بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث پاک ہے وہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التفات فی الصلاۃ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر التفات یعنی ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں پوچھا، ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا۔ فقال اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں اپنی توجہ کو ادھر ادھر ہٹانا یا اپنی نگاہوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ شیطان کی طرف سے بندے کی نماز پر ڈاکہ مارنا ہے۔ اختلاس کا مطلب ہوتا ہے ڈاکہ مارنا، چوری کرنا، کسی چیز کو اچک لینا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ جو بندہ دوران نماز اپنی ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے اپنی توجہ رکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، تو گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے شیطان اس کی نماز میں ڈاکہ مار رہا ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں بھی حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال اللہ مقبلا علی العبد فی صلاته ما لم یلتفت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز میں دائیں بائیں وہ توجہ نہیں کرتا، دائیں بائیں آنکھوں کو نہیں پھیرتا۔ فَإِذَا صَرَّفَ وَجْهَهُ، تو جب بندہ اپنے چہرے کو دائیں بائیں کرتا ہے، انصرف عنہ، تو اللہ اپنی توجہ کو اس سے ہٹا لیتا ہے۔ حضرات ذکر یہ احادیث ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز کے اندر نمازی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی توجہ نماز کے اندر رکھے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، آوارگی کے ساتھ اس کی نگاہیں نہیں پھرنی چاہیے۔ ہم نے بعض دفعہ دیکھا ہے کہ جب نمازی نماز شروع کر رہا ہوتا ہے تو ایسے کرتا ہے، ایسے کر کے اللہ ایسے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز بھی اوپر دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سینکڑوں حدیث پاک ہیں اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر آپ نے فرمایا کہ حالت قیام میں سجدہ گاہ کو دیکھا جائے۔ سجدہ گاہ، اس لیے تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حالت قیام کے اندر وہ نمازی جب نماز پڑھے تو اس کی جو نگاہ ہو وہ سجدہ گاہ کی طرف ہو۔ اسی طرح جب نماز شروع کی جائے تو اب ظاہری بات ہے وہ نماز شروع کر رہا ہے تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سجدہ گاہ کو دیکھے، جہاں اس نے سجدہ کرنا اس جگہ کو دیکھ کے وہ اپنی نماز شروع کرے۔ جبکہ ہم نے دیکھا وہ ایسے اوپر کر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ آنکھوں کو کبھی اگلی صف کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک غیر مناسب کام ہے، یہ آنکھوں کی آوارگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حالت قیام میں نمازی کے لیے حکم بھی ہے، نبی علیہ السلام نے حالت قیام میں نمازی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سجدہ گاہ کو دیکھے۔ رہا مسئلہ رکوع کا، تو رکوع کے بارے میں تو ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی احادیث مروی نہیں ہے حالت رکوع میں کہاں دیکھنا ہے، لیکن جو اس میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ وہ محدثین حالت رکوع کو بھی حالت قیام پر قیاس کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح قیام کی حالت میں سجدہ گاہ کو دیکھے گا، اسی طرح رکوع میں بھی وہ سجدہ گاہ کو ہی دیکھے گا جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے۔ اور دیگر محدثین یہ کہتے ہیں کہ وہ حالت رکوع قیام میں تو وہ سجدہ گاہ کو دیکھے گا، لیکن جو رکوع ہے اس رکوع میں وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا، اپنے قدموں کی طرف دیکھے گا، کیونکہ حالت رکوع کے اندر سجدہ گاہ کو دیکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، ایک مشکل کام ہے اس کی طرف توجہ رکھنا، اور کیونکہ اس میں گردن کا لمبا ہونا اور پھر وہ یوں کر کے سجدہ گاہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ اصل تو مقصود ہے کہ انسان کی توجہ نماز میں رہے، اس کی آنکھ زیادہ آوارہ نہ ہو، اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ قدموں کو دیکھے۔ تو لہٰذا رکوع کے اندر چاہے سجدہ گاہ کو دیکھا جائے یا قدموں کو دیکھا جائے، دونوں درست ہیں۔ اب رہا مسئلہ قاعدہ، جب سجدے میں جائے گا تو ظاہری بات ہے اس کی آنکھیں جھکی ہوں گی سجدے میں اور ناک کو دیکھ رہا ہوگا۔ اب رہا مسئلہ قاعدہ میں، جب وہ آخر قاعدے میں بیٹھتا ہے یا ویسے اتحیات میں بیٹھتا ہے اس وقت وہ کہاں دیکھے گا؟ تو اس بارے میں ابو داؤد شریف میں روایات موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہ فرماتے تھے لا یجاوز بصرہ من السبابہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ تھی وہ سبابہ انگلی سے آگے
تجاوز نکل جاوزہ یجاوز مجاوزہ وطن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کراس کرنا، کسی چیز سے آگے نکلنا۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ تھی وہ سبابہ سے آگے یعنی شہادت کی انگلی سے آگے نہیں جاتی تھی۔ اب اس بنا پر محدثین نے کہا ہے یا تو آپ گود میں دیکھیں، اگر گود میں دیکھا جائے تب بھی انگلی شہادت، اب تب بھی انسان کی نگاہ کی جو عادت ہے وہ شہادت سے آگے نہیں جائے گی، اور اگر شہادت کی انگلی کو بھی کوئی دیکھتا ہے تو تب بھی وہ اس حدیث پر عامل ہوگا، حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا۔ برکیف یہ ہے کہ وہ اس قاعدہ کے اندر آخری تشہد میں یا تحیات میں جب بھی وہ بیٹھے تو وہ گود کی طرف دیکھیں یا شہادت کی انگلی کی طرف دیکھے، وہ آنکھوں کو آوارگی کی طرف نہ لے کے جائے، آنکھوں کو دائیں بائیں مت کریں، آنکھوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے نہ دیں، ضرورت کی بنا پر دیکھ سکتا ہے، اگر اسے کوئی ضرورت ہے، کوئی گرنے والا ہے یا کوئی چیز ہے، کوئی نمازی آگے سے گزر رہا ہے تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، وہ اس کو ہٹا سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، یا کوئی چیز گرنے والی اس کی طرف وہ توجہ کر سکتا ہے، وگرنہ ویسی عام حالت میں اپنی توجہ کو، نگاہوں کو دائیں بائیں پھیرنا، دائیں بائیں دیکھنا یہ درست نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور اس کا خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ تھوڑا سی یہ ویڈیو لمبی ہوگی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔